دوستو، میری کہانیوں میں سانپ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا ہیرو خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، سانپ کی اولاد کہتا ہے۔ اپنی پیدائش کا جواز وہ آسمانی صحیفوں میں بھی تلاش کرتا ہے اور اس سے قطعی نظر کہانی کا بھاؤ اور قدم قدم پر تجسس آخری وقت تک آپ کو کہانی سننے پر مجبور کر دے گا۔ وہ دنیا کا کون سا کنارہ تھا، یہ بات تو خود نوشین کے علم میں بھی نہیں تھی۔ اس نے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر راحیل کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس کی آئینہ تصویر پر نظر آنے والا ہر عکس رنگین ہوا کرتا تھا۔ وہ راحیل کا نرم و نازک ہاتھ اپنے شانے اور رخساروں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ جانے کس لمحے اس کے طائر خیال کو قرار آیا اور وہ نیند کی گہری وادی میں اترتی چلی گئی۔ ایسی پرسکون نیند اسے کتنے دنوں بعد نصیب ہوئی تھی اور یہ کچھ نوشین ہی جانتی تھی۔ انسان جب بے فکری اور اطمینان کی نیند سوتا ہے تو اسے دنیا مافیا کا ہوش نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ نوشین بھی نیند نگر میں بہت دور تک چلی گئی۔ خواب در خواب اور اس کا سفر طوالت ہی پکڑتا جا رہا تھا۔ راحیل اس کے سپنوں میں بھی در آیا تھا اور نوشین نے محسوس کیا کہ راحیل بڑی محبت سے اس کے شانوں پر بکھری ہوئی زلفوں سے کھیل رہا ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر نوشین نے راحیل کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے ہی لمحے نوشین نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہے اور کمرے میں پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے میں نوشین کو ایک مردانہ چہرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے یہ یقین کرنے میں چند لمحات لگے ہوں گے کہ وہ جاگ رہی ہے اور اس کے اندھیرے کمرے میں اس کے سوا کوئی اور دوسرا بھی ہے، اور یہ دوسرا کون ہے؟ اور یہ سوچتے ہی نوشین بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس ہولے کے ہاتھ سے آزاد کرا لیا۔ اجنبی مرد نے اسے ہولے سے مخاطب کیا، شور شرابہ مت کیجیے گا، نیچے والے حصے میں آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تم ہو کون؟ آواز نوشین کے گلے میں پھنس رہی تھی اور اسے اجنبی پر غصہ بھی تھا اور وہ ڈر بھی رہی تھی کہ ڈرنا تو خیر اپنی جگہ، مگر نوشین کو اس شخص پر غصہ اس لیے تھا کہ اس نے کمرے میں آ کر نوشین کے خواب اور تصورات کو چکنا چور کر دیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اجنبی رسان سے بولا اور اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر بجلی کا بٹن تلاش کیا اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ روشنی ہوتے ہی نوشین نے دیکھا کہ وہ ایک عام سا آدمی ہے اور کوئی 28-30 برس کا آدمی۔ نوشین کی نظر اچانک دیوار گیر گھڑی پر پڑی، 4 بج رہے تھے اور اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ اس کے بہن اور بہنوئی بیڈ روم میں گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ تم کون ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوشین کی آواز میں قدرے اعتماد تھا۔ مجھے یہاں پروفیسر راحیل نے بھیجا ہے۔ نوشین کو جیسے کرنٹ لگا اور وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر راحیل نے اسے سب کچھ خواب اور تصورات کا تسلسل لگ رہا تھا اور وہ بےتابی سے بولی، کہاں ہے راحیل؟ پلیز مجھے بتائیں۔ زیادہ سوالات نہ کریں تو بہتر ہے، اجنبی آہستہ سے بولا۔ پروفیسر نے آپ کو بلوایا ہے، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہو تو میرے ساتھ چلیں، اور ہمیں بھی ابھی اور اسی وقت چلنا ہوگا۔ لیکن عالم تذب ذب میں نوشین کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اجنبی اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بولا، ویسے آپ کی مرضی ہے اور مجھے پروفیسر نے یہی ہدایت دی تھی کہ آپ کو ساتھ لے آؤں، لیکن آپ کا متذبذب ہونا بھی درست ہے اور رات کے اس عالم میں کسی اجنبی کے ساتھ جانا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی نے رخصتی کی نگاہوں سے نوشین کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نوشین نے گہری نظروں سے اجنبی کا جائزہ لیا اور وہ چہرے مہرے سے شریف آدمی لگتا تھا۔ اس نے لباس بھی معقول پہنا ہوا تھا اور نوشین نے محسوس کیا کہ وہ خالی ہاتھ ہے، یعنی اس کے پاس ریوالور یا چاقو قسم کی کوئی چیز نہیں۔ نوشین نے گہری نظروں سے اس اجنبی کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ جانا کہاں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، اور جس کار میں یہاں تک آیا ہوں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے وہی جانتا ہے کہ آپ کو پروفیسر نے کس مقام پر بلایا ہے۔ نوشین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ نوشین کا اس اجنبی کے ساتھ کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار، اور میرے والی انداز میں گھر سے نکلنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں تھا، لیکن نوشین کے لیے کوئی دوسرا چارہ کار بھی نہ تھا۔
उसे यह जुआ खेलना ही पड़ा। उसका अंजाम जो भी होता, और इतना सोचने का नौशीन के पास वक्त कहाँ था। नौशीन ने सोचा था कि जो शख्स इतनी आसानी से उसके बेडरूम तक पहुंच सकता है, वो चाहता तो उसे गदंद भी पहुंचा सकता था। बस इसी बात ने नौशीन को फैसला करने की सहूलत अता की। थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ एक कार में बैठी सफर कर रही थी। कुशादा गली से निकलकर कार मेन रोड पर आ गई। नौशीन के करीब बैठा हुआ शख्स यूं खामोश था कि जैसे उसे बोलना आता ही ना हो, और थोड़ी देर तक तो नौशीन उसके बोलने का इंतजार करती रही, और फिर कदरे तेज आवाज में बोली, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और नौशीन को अपने सवाल का जवाब फौरन मिलने की तवक्का थी, लेकिन जब उन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं मिला तो नौशीन के दिल की धड़कन मालूम नहीं क्यों तेज हो गई, और फिर एक नामालूम किस्म का खौफ उस पर तारी होने लगा। मैं पूछती हूँ कि जाना कहाँ है। और इस बार नौशीन को अपनी आवाज़ अजनबी लगी। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो खामोश रहें, वरना कार से नीचे उतर जाएं, नौशीन के साथ बैठे हुए शख्स ने कहा। और मुझे अगर कार से उतरना होता तो मैं बैठती ही क्यों, नौशीन ने दबी दबी आवाज़ में कहा, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि जाना कहाँ है। बात यह है मोहतरमा, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा, कि अभी हमें खुद नहीं मालूम कि जाना कहाँ है, और तुम लोग मुझे लेने के लिए भेजे गए हो, और तुम्हें मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। और ड्राइविंग सीट वाले ने कहा, अगर आपके घर से निकलते वक्त मैंने पैगाम दे दिया था कि काम हो गया है, और मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी ही देर में मुझे पैगाम मिलेगा कि पहुँचना कहाँ है। उस शख्स के जवाब ने नौशीन को चकरा दिया। उसने सोचा कि अगर यह अगवा किया जा रहा है तो तरीक़ेकार अजीबो गरीब है। बगैर किसी हंगामे शोर शराबे के उन लोगों ने कितनी आसानी से मुझे अगवा कर लिया है, और कहीं ये नफसियाती हरबा तो नहीं कि आदमी अपनी मर्जी से अगवा करने वालों के साथ चल पड़े। और क्या उन्हें यह खतरा नहीं था कि जिसे अगवा किया जा रहा है और वो उनकी तवक्का के खिलाफ शोर भी मचा सकती है, और कमरे में दाखिल वाले शख्स पर वार भी कर सकती थी। ज्यादा सोचना सेहत के लिए मुज़र है, नौशीन के बराबर बैठे हुए शख्स ने कहा। और जब प्यास बैठा हुआ कोई शख्स बात करने पर आमादा ना हो तो सिवाय सोचने के और क्या किया जा सकता है। कुछ किया जा सकता है, उस शख्स ने कहा। दरवाज़ा लॉक नहीं है, इसे खोलकर बहुत आसानी से छलांग लगाई जा सकती है। पूरी ताकत से और मुझे बचाओ की आवाज़ निकाली जा सकती है। मुझ पर या ड्राइवर पर आप बहुत आसानी से हमला कर सकती हैं। अगर आपने मुझ पर हमला किया तो मैं बजाय मुकाबला करने के हथियार डालकर अपने शिकस्त का ऐलान करना मुनासिब ख्याल करूंगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने अगर बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए आपके हमले का जवाब देने की कोशिश की तो कार किसी न किसी चीज़ से टकराकर पाश हो जाएगी, और जिसके नतीजे में यह शख्स सबसे पहले मरेगा। ये क्या बकवास शुरू कर दी तुमने, नौशीन ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हुए कहा, और खिड़कियों पर लगे हुए रंगीन शीशों से टकरा कर उसकी नज़र वापस आ गई। कार में लगे हुए रंगीन शीशे और हमने किसी को छुपाने के लिए नहीं लगाए, और इस कार में उस वक्त भी यही शीशे लगे हुए थे जब हमने उसे खरीदा था। इसलिए हमारी नीयत पर शक करने की बजाय अपनी तरफ का शीशा गिराने की कोशिश करें ताकि ठंडी ठंडी हवा अंदर आए। या तो तुम बोलते ही नहीं थे और अब बोलने लगे हो तो इतना कि जब खामोशी किसी मरीज का इलाज ना हो तो डॉक्टर को बोलना ही पड़ता है, उस शख्स ने कहा, और उसके लहजे में तंज नहीं संजीदगी थी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं मरीज हूँ, नौशीन ने कहा। और उससे पहले कि वो कुछ और बोलती, करीब बैठे हुए शख्स ने जेब से एक रुमाल निकालकर उसकी नाक पर रख दिया, और नौशीन को उसने कितनी जोर से पकड़ा था कि वह कसमसा कर रह गई। अगले ही लम्हे वो बेहोश हो चुकी थी, और बेहोश करने वाले की नज़रों से वो कार पोशीदा नहीं थी जो उनके ताक़ब में आ रही थी। कार को किसी ऐसी जगह रोको कि पीछे आने वाली कार बाईं तरफ बराबर खड़ी हो जाए, और मैं उस बला को उस कार में डालूंगा। एक मुनासिब जगह ड्राइवर ने कार इस अंदाज में खड़ी की कि पीछे से आने वाली कार सिर्फ बाएं तरफ खड़ी हो जाए, बल्कि दोनों कारों के दरवाजे भी आसानी से खुलें और बेहोश लड़की भी मुंतकिल हो जाए। नौशीन को आने वाली कार की पिछली नशिस्त पर डालने में उन्हें ज़्यादा वक़्त का सामना नहीं करना पड़ा, और दोनों कारें भी थोड़ी देर तक तो आगे पीछे ही सफ़र करती रहीं, और फिर वो कार जिसमें नौशीन को डाला गया था एक जैली सड़क पर मुड़ गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा। और ख़ुद मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में तो मैं बहुत आसानी से दाखिल हो गया था, और बस उसे इत्तेफाक ही समझ लो
کہ میں نے اسی بیڈ روم کے دروازے کو دھکا دیا جس میں مجھے جانا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں جب اندر داخل ہوا تو نگاہوں کے سامنے بڑا دلکش منظر تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی کوئی خوبصورت اور جذبات سے بھرپور خواب دیکھ رہی تھی۔ تکیہ اس کی باہوں میں دبا ہوا تھا اور گرمی جذبات کی ساری علامات اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں، اور میں نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور جیب میں رکھا اور پھر ایک بار دروازے کو بند کر کے کھول دیا، اور میں نے ایک نفسیاتی حربہ یہ آزمایا کہ اسے شانے سے پکڑ کر ہولے ہولے ہلایا، اور میری ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور بات بن گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ پروفیسر راہیل کو بہت جلد ہوش آ گیا، اور جس کمرے میں وہ لیٹا ہوا تھا وہاں تاریکی براجمان تھی۔ ایک کھڑکی پر لگے ہوئے رنگین شیشوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ نیلی نیلی روشنی اندھیرے کا سینہ تو چیر رہی تھی، لیکن اندھیرے کے سینے پر لگے ہوئے اس نیلے زخم سے روشنی پھوٹ نہیں رہی تھی، اور تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد راہیل کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ کہاں ہے، اور ہوش میں آنے کے فوراً بعد بے ہوشی کا سبب تو اس کی سمجھ میں آ گیا، اور وہ غالباً کسی چیز سے الجھ کر نہیں گرا تھا، بلکہ کسی نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی اور جس سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور پروفیسر کو ہزار کوشش کے باوجود یاد نہ آ سکا۔ نیلی روشنی کی طرف گھومتے ہوئے اس نے سوچا کہ کون لوگ تھے وہ، اور کیا مجھے پھر اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے اطراف گھور کر دیکھا تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں وہ بے ہوشی سے پہلے قید تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اغوا نہیں ہوا، اور یہ سوچ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے ہی لمحے راہیل اس سمت بڑھا جہاں کھڑکی تھی، اور جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تازہ ہوا یک لخت کمرے میں دار آئی، اور اس سمت شاید گیلری تھی۔ گیلری میں روشنی نام کو نہیں تھی، بعض کھڑکی کے اوپر باہر کی سمت ایک نیلا بلب روشن تھا، اور اس بلب کی روشنی اتنی محدود تھی کہ ذرا سے فاصلے پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر راہیل نے چونک کر اسے میں دیکھا ہی تھا کہ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ آنے والے نے بلب روشن کر دیا، اور راہیل نے ایک ہی نظر میں آنے والی کو پہچان لیا۔ عائشہ بیگم کے محافظ نے چند لمحے پروفیسر کو بے غور دیکھنے کے بعد اطلاع دی کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور جو لوگ آپ کو اغوا کرنے آئے تھے چلے گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ راہیل کی حفاظت کی خاطر وہ باہر سے دروازہ لا کر کے ہی جائے گا، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ سوئچ بورڈ پر لگا ہوا نیلا بٹن دبا دیا کرے۔ محافظ یہ اطلاع دے کر چلا گیا، اور اس کے بعد 3 دن تک راہیل کے کمرے میں سوائے ماما کے اور کوئی نہیں آیا۔ کئی بار راہیل نے ماما سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ماما نے راہیل کی کسی بات پر توجہ نہ دی اور نہ اپنی زبان ہلانے کی زحمت گوارا کی۔ چوتھے دن صبح ناشتے کے بعد عائشہ بیگم مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہلکے پیازی رنگ کے ساڑی اور بڑے گلے اور بغیر آستین کا بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ ساڑی کا پلو اس نے اس انداز میں کاندھے پر ڈالا ہوا تھا کہ جسم کے بیشتر حصے نمایاں ہو رہے تھے۔ پروفیسر راہیل، عائشہ نے راہیل کے قریب پہنچ کر کہا، اور میں کچھ مصروف ہو گئی تھی، اس لیے ملاقات کا وقت ہی نہیں ملا۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے میری آزادی۔ نہیں راہیل، عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم میرے گھر میں ہر طرح سے آزاد ہو، اور یہ کمرہ محض تمہاری حفاظت کی خاطر بند رکھا جاتا ہے۔ عائشہ، اور راہیل نے تیز آواز میں کہا، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تم نے میرے اغوا اور فائرنگ کا اس دن جو ڈرامہ سٹیج کیا تھا، اور میں اس کے مقصد سے تو لگا نہیں ہوں، لیکن پلیز مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ میں جانتی ہوں کہ تم بے وقوف آدمی نہیں ہو، اور لیکن تم کس ڈرامے کی بات کر رہے ہو؟ وہی فائرنگ اور بھاگ دوڑ والے ڈرامے کی بات کر رہا ہوں، پروفیسر نے تندی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور شاید تم نہیں جانتی کہ میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو۔ پروفیسر، عائشہ بیگم نے راہیل کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ تم غلط ہاتھوں میں پڑ جاؤ۔ میں اب بھی غلط ہاتھوں میں ہی ہوں، راہیل نے کہا، اور اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ قید نہیں ہے، اور میں نے اس کمرے میں تمہاری آزادی کو محفوظ کیا ہے، اور ان لوگوں سے جو اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو لوگ تمہیں قید کرنا اور اس ملک کی سرحدوں کے پار لے جانا چاہتے ہیں، اور ان سے تم واقف نہیں ہو، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتے، اور وہ انسان ہی کیا جسے اپنے محسن اور دشمن کی تمیز نہ ہو۔ میں جتنا انسان ہوں اس حساب سے مجھے اپنے دوست اور دشمن کی تمیز ہے، تو کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟
راحیل چند لمحے آشا کی شکل کو بغور دیکھتا رہا اور پھر بولا، تمہاری میری دشمنی بہت پرانی ہے، صدیوں پرانی، اور تو تم میرے ہی قبیلے کی، لیکن تم نے اپنے دشمنی کے عذاب کی بنیاد میری محبت کے گلستان میں رکھ دی اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، جو میرے دل کی رانی، میرے حواس کی حاکم اور میرے رگ وپے میں دوڑنے والی خون کی حرارت تھی۔ وہ میری محبت، میری زندگی، اور جب تمہارے بازوں میں کسی ننھی سی فاختہ کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی تو میں نے تمہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا پروفیسر؟ آشا بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم یاد کرنے کی کوشش کرو، اپنی یادداشت کے نہا خانوں میں جھانکو، اور مجھے یقین ہے کہ تم ماضی کی طرف سفر کر سکو گی۔ تمہیں وہ منظر اپنے قتل کا منظر یاد آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر راحیل تم مجھے قتل کی دھمکی دے کر میرے کیے کرائے پر پانی مت پھیرو، اور میں نے سب کچھ تمہاری ہمدردی میں کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری صرف صورت شناسی ہوں، نہ تمہاری دوست اور نہ دشمن۔ آشا بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا میں محب وطن ہوں اور میری نگاہ میں تم قوم کی امانت ہو؟ اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں، ورنہ… آشا، راحیل نے تلخ آواز میں کہا، جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے والی صلاحیت میرے پاس بھی ہے، اور کبھی کبھی ہی خوابیدہ ہوتی ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں اور تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم یہی سمجھتے ہو پروفیسر، تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو۔ آشا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ آئی تو یہاں کسی اور مقصد سے تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ پروفیسر کے اغوا کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے پاس درخواست پہنچی ہے، اور فوزیہ نے اپیل کی ہے کہ پروفیسر کو فوری طور پر برآمد کیا جائے۔ آشا بیگم پروفیسر کے سلسلے میں کوئی کارروائی ہونے سے قبل اسے اپنے اعتماد میں لینا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ معاملہ بگڑ جائے گا تو پھر اس نے کمرے سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ پروفیسر راحیل نے کمرے سے نکلتے ہوئے آشا بیگم کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اس وقت اس کے ذہن میں جھماکے ہو رہے تھے اور زبان سے ایک لفظ ادا کرنا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا۔ آشا بیگم کے باہر نکلتے ہی خود کار دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ پروفیسر کے کمرے سے نکل کر پہلے ہی وہ اپنی خوابگاہ میں آئی، اور پھر اپنی خوابگاہ کو بھی لاک کر کے زہرا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی جلدی واپسی کی مجھے توقع نہیں تھی، اور زہرا نے آشا پر نظر پڑتے ہی کہا، میرا تو خیال ہے کہ مجھے راحیل کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ آشا نے بیڈ پر زہرا کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے کہا، اور شاید راحیل کو اپنی دوستی کا یقین دلانا بہت مشکل کام ہے۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی، زہرا نے آشا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ راحیل کو شک ہی نہیں یقین ہے کہ اس دن فائرنگ میرے آدمیوں نے کی تھی اور بھاگ دوڑ، تو اس میں غلط کیا ہے؟ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ ڈرامہ تو پولیس، پروفیسر کو کھوجنے والوں اور اس کے دوستوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا تھا، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اگر راحیل نے اندازہ لگا بھی لیا تو لگاتا رہے، ہمیں اس سے کیا؟ تم بات سمجھنے کی کوشش کرو زہرا، آشا نے سنجیدگی سے کہا، میں راحیل کو اپنا دوست، ایسا دوست جو ہماری اشارے پر چلے بنانا چاہتی ہوں، لیکن اب اگر یہ بات تمہارے ذہن میں تھی تو پھر راحیل کو پہلے ہی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور اس کے سر پر ضرب لگانا، اسے گرانا اور پھر کمرے میں بند کر دینا تو کوئی دانش مندی نہیں۔ زہرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اگر ہم اسے کہتے کہ فائرنگ اور بھاگ دوڑ ہمارے آدمی تمہارے دشمنوں کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کریں گے تو وہ اس منصوبے میں ضرور شامل ہو جاتا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آشا نے کہا، اور پھر وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، اور ممکن ہے کہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتا کہ پولیس کے سامنے آئے اور ان سے کہے کہ وہ یہاں بے حفاظت ہے، اور اس طرح ہمارا کھیل کوئی دوسرا ہی رخ اختیار کر جاتا۔ یہ بات اتنی بھیانک نہیں ہے، اسے کسی نہ کسی انداز میں ٹالا جا سکتا تھا، مگر اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ہاں ہے تو خطرناک، اور پروفیسر کو یہ احساس ہے کہ میں نے اسے مقید کر رکھا ہے، اور دوست اپنے کسی دوست کو قید نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو، اور تم میرے ذہن کو مزید مت الجھاؤ، آشا نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور یہ بتاؤ کہ یانگ لائی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ جب تم بنگلے پر نہیں تھی اس کا فون آیا تھا، زہرا نے کہا، اور وہ اپنے ساتھی لن چن کی موت پر بہت زیادہ برہم ہے۔ کہہ رہا تھا کہ مارٹن کا پتہ اسے ہر صورت میں چاہیے، اور وہ اسے کتے کی موت مارنا چاہتا ہے۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ہمارے آدمی اور خود آشا بیگم اسے سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں، اور پتہ مل جائے تو تمہیں کہاں اطلاع دی جائے،
اور اس نے کل پھر فون کرنے کے لیے کہا ہے۔ تمہارے لہجے سے کہیں اس نے یہ تاثر تو نہیں لیا کہ؟ نہیں، زہرا نے کہا، اور اس کا خیال ہے کہ رمضان کو بھی مارٹن نے ہی قتل کیا ہے۔ ویری گڈ، آشا نے چہک کر کہا، اور اس کا یہ شبہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ رمضان کا قتل ایک مجبوری تھی، اور اس کم بخت نے مجھے مارٹن کے مکان سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ دراصل مارٹن کے مکان میں سانپ ڈالنے کی ذمہ داری میں کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، اور جب مجھے احساس ہوا کہ رمضان نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میں اسے دھوکہ دے کر پھر اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ مارٹن اور عالیہ کے آنے تک مارٹن کے مکان کے گرد ہی منڈلاتا رہا، اور جب مارٹن وہ سانپ پھینکنے کے لیے باہر نکلا تو وہ وہاں سے ٹلا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جان گیا تھا کہ تم مارٹن کے مکان میں کیوں گئی تھی۔ ہاں بالکل، اور یہ بات وہ رات کی ملاقات میں مارٹن کو بتا دیتا۔ ظاہر ہے، اور پھر مارٹن سے ملاقات سے قبل ہی مجھے اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا پڑا۔ عائشہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور رمضان سے ملاقات کے بعد مارٹن کا یہ تاثر ٹوٹ جاتا کہ اس کے مکان میں سانپ یانگ لائی نے ڈالا تھا، اور اس تاثر کو برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اور کیا تم نے خود اسے مارا تھا؟ عائشہ نے اس سوال کے بعد زہرا کو بڑے تیکھے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ٹھیک ہے، میں بھول گئی تھی، اور مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زہرا نے خجل ہو کر کہا، اب راحیل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسے یانگ لائی کے حوالے کر دیا جائے۔ عائشہ کی آواز میں صفاقی تھی، تاکہ یانگ لائی اسے لے کر ملک کی سرحدیں پار کر کے بھارت پہنچ جائے۔ نہیں، عائشہ بیگم نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، وہ ہماری مدد کے بغیر راحیل کو سرحد پار نہیں لے جا سکے گا۔ یہ ممکن ہے کہ میرے کچھ لوگ اسے سرحد پار کرانے کی کوشش کریں، اور کچھ لوگ یانگ لائی کو ٹھکانے لگا کر پروفیسر کی نظروں میں سرخ رو ہو جائیں، اور پھر تم پروفیسر کو یہ باور کراؤ کہ جن لوگوں نے اسے سرحد پار پہنچنے سے بچایا وہ تمہارے آدمی تھے۔ ہاں بالکل یہی، عائشہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کہ بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، زہرا نے کہا، اور اس انداز کا ڈرامہ نہ صرف پروفیسر پر کھل جائے گا بلکہ تم اس کی نگاہوں میں قاتل بھی ہو جاؤ گی۔ یانگ لائی کی قاتل، اور اس قتل کا جو جواز تم راحیل کو دو گی وہ بہت کمزور ہوگا۔ مجھے ہر صورت میں راحیل کو اعتماد حاصل کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، یانگ لائی سے بھی چھٹکارا ملے اور راحیل کا اعتماد، اور اس کے لیے کچھ اور سوچا جائے۔ زہرا نے عائشہ کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، اور مارٹن کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان دنوں کہاں ٹھہرا ہے۔ مجھے یانگ کے بارے میں بھی معلوم ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ دونوں کو ٹکرا دے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی بچے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر یانگ لائی کے لیے میرے آدمی کام کر رہے ہیں، اور مارٹن نے بھی یہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقامی ٹکرا جائے، نہ مارٹن براہ راست یانگ لائی پر وار کرے اور نہ یانگ لائی مارٹن پر خود ہاتھ ڈالے۔ ہاں، اس کا بھی امکان ہے، اور زہرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور اس سے پہلے کہ سرکاری لوگ حرکت میں آئیں، سرکاری آدمیوں کو غلط راہوں پر بھی تو ڈالا جا سکتا ہے۔ زہرا نے عائشہ کو جملہ پورا نہیں کرنے دیا، اور انہیں مارٹن یا یانگ لائی کی راہ پر لگا دیا جائے۔ لیکن کتنے دنوں تک؟ عائشہ نے کہا، اور پروفیسر کا مسئلہ پھر بھی جوں کا تو رہے گا۔ میرے خیال میں تو پروفیسر سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں جو اسکیم ہے اس کی روشنی میں پروفیسر سے دوستی بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں تو پروفیسر کے سلسلے میں وہی کرو جو ہم نے سوچا تھا۔ زہرا نے کہا، نوشین؟ میں ابھی راحیل سے اسی لیے ملی تھی کہ اسے نوشین کی آمد کی اطلاع دوں، لیکن اس نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ چلو آؤ، اور پہلے میں تمہارا موڈ ٹھیک کر دوں۔ زہرا نے کھا جانے والے انداز میں عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نوشین نے میری پیاس بڑھا دی ہے، لیکن تمہارا حکم تھا کہ میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں، سو میں پیاسی ہی چلی آئی۔ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ بھی تم نے اسے کہا، یا صرف پیاس بڑھا کر چلی آئی ہو؟ وہ تو سب میں نے کہہ دیا، اور زہرا نے عائشہ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھ سے دور ہٹو۔ عائشہ نے زہرا کی باہیں اپنے گلے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور پہلے کسی نتیجے تک تو پہنچ جائیں۔ نتیجے تک پہنچنے میں شاید آج زیادہ دیر نہ لگے۔ 4 دن سے تم بھی پیاسی ہو اور میں بھی، بس۔ ارے کیا پاگل ہو گئی ہو؟ عائشہ نے زہرا کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زہرا کی گرفت بہت مضبوط تھی، اور چند لمحے بعد ہی عائشہ بھول گئی کہ وہ کتنے گمبھیر مسئلے پر بات کر رہی تھی۔ زہرا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن دونوں میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔
اور یوں بھی اس حصے کی طرف سوائے ماما کے اور کوئی جھانکتا بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ آشا کی ساری بلوز اور بال بکھر جاتے، ماما بدحواسی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئی، اور ماما کے لیے یہ نظارہ نیا نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی چند لمحے تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور بیگم صاحبہ، ماما نے بے وقت تمام کہا، وہ پروفیسر۔ آشا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں ماما کی طرف دیکھا اور پھر زہرا سے الگ ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا پروفیسر کو؟ وہ تو باہر نکل گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور ماما کے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور وہ پہلے اپنے کمرے سے آپ کی خوابگاہ میں آیا، اور اب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے وحشیانہ انداز میں دھکا دیا، اور آشا کے پاس وقت کہاں تھا اور وہ ماما سے تفصیل سنتی۔ اس نے کمرے سے باہر گویا چھلانگ ہی لگائی تھی۔ آشا کے پیچھے زہرا بھی دوڑ پڑی، اور آشا کے گلے سے بے ہنگم سی آواز نکلی، پکڑو، دیکھو پروفیسر کہیں نکل نہ جائے۔ آشا بیگم کی خوابگاہ سے باہر آنے کے بعد راحیل بنگلے کے بیرونی حصے کی طرف بڑھا، اور وہ کسی روبوٹ کے انداز میں لمبے لمبے ڈھگ بھر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے حرکت سے لٹکے ہوئے تھے، اور پیر گھٹنوں سے مڑے بغیر حرکت کر رہے تھے۔ بیرونی گیٹ جب تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اچانک اس کے قدم جم سے گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں، اور یہ کیفیت چند لمحے رہی، اور پھر وہ ایک پیر پر گھوم گیا۔ اب اس کا رخ گیٹ کی بجائے بنگلے کی طرف تھا، اور یہ بنگلہ بہت بڑے احاطے کے درمیان یوں بنا ہوا تھا جیسے بہت بڑے تشت کے بیچ نارنگی رکھی ہوئی ہو۔ بنگلے کے رہائشی حصے کی کسی بھی سمت سے اسے احاطے میں نکلنے کا انتظام تھا، لیکن آشا بیگم پچھلے حصے کے دروازہ بند رکھتی تھی۔ دائیں اور بائیں اور طرف کھلنے والے دروازے عموماً دن میں کھلے ہی رہتے تھے، لیکن جب سے راحیل کو بنگلے میں قید رکھا گیا تھا اس وقت سے دائیں طرف کا دروازہ بند رکھا جا رہا تھا، کیونکہ اس سمت آشا بیگم کے کتے اور مور اور کئی مورنیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور کتوں کے رہنے کے لیے جو کمرہ بنایا گیا تھا وہ دن میں بند ہی رہتا۔ رات میں سونے سے قبل اسے کھول دیا جاتا، اور کبھی کبھی مور اپنے حصے سے نکل کر احاطے میں بھی آ جاتے تھے۔ راحیل کا رخ بنگلے کی طرف تھا، اور وہ بنگلے میں داخل ہونے کی بجائے احاطے ہی میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ راحیل کا اس طرف احاطے میں آگے بڑھنے کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ دائیں طرف والے احاطے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن دیوار کی اونچائی ناقابل عبور لگتی تھی، اور دیوار پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا اور پھر دوسری طرف چھلانگ لگا دینا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ احاطے کی دیوار کی اونچائی کچھ نہیں تو 25-30 فٹ تو ہوگی، اور بنگلے کے گیٹ پر کھڑے ہوئے محافظ اگر گیٹ کے اندر والے حصے میں ہوتے تو وہی آگے بڑھ کر راحیل کو قابو کر لیتے، لیکن وہ باہر کی سمت تھے، اور گیٹ میں سے اندرونی حصے کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ گیٹ جالی دار نہیں تھا بلکہ اس پر موٹی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ راحیل دائیں طرف تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ یک لگتی اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں چلنا بھول گئے ہوں۔ تم میرا راستہ نہیں روک سکتے، راحیل کی آواز میں پھنکار اور گراہٹ تھی۔ اس کی نگاہیں ایک سمت جمی ہوئی تھی، اور چند لمحے بعد ایک بڑا سا مور راحیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مور پر نگاہ پڑتے ہی راحیل نے جھرجھری سی لی، اور یوں لگا جیسے خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ مور راحیل کا جائزہ یوں لے رہا تھا جیسے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سانپ ہی ہے یا انسان، اور وہ تو سانپ کی بو پر اس طرف دوڑ آیا تھا، پھر یہ انسان کیسے بن گیا؟ مور نے اس چکر میں زیادہ دیر نہ لگائی اور راحیل پر ٹوٹ پڑا۔ راحیل کو پہلے ہی اس سے توقع تھی، اور اس کا ازلی دشمن اس پر حملہ ضرور کرے گا۔ وہ حملے سے بچنے کے لیے تیار تھا، اور جب مور نے راحیل کی سمت چھلانگ لگائی تو وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ مور نے دوسری بار اس سمت چھلانگ لگائی جہاں راحیل کھڑا تھا، اور راحیل پھر اپنی جگہ سے اچھل کر دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ تو میرا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا، راحیل پھنکارا، میں تجھے ختم کر دوں گا، میرے ازلی دشمن، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نہیں جانتا میں، اور اس وقت صرف سانپ نہیں انسان بھی ہوں کیا، اور تجھے نظر نہیں آتا؟ اور یہ تو نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ اور کیا تو اپنی یادداشت کے کھانوں کو ٹٹول رہا ہے اور کوئی داؤ یاد کر رہا ہے؟ اب تیرا کوئی داؤ مجھ پر نہیں چلے گا۔ میں تیری گردن توڑ دوں گا، ہاں گردن، اور تجھے کاٹنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا زہر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں میں تیری گردن چبا جاؤں گا اور تیرا خون پی جاؤں گا، خون، وہ خون جس کا میں صدیوں سے پیاسا ہوں۔ آ اب مجھ پر حملہ کر، آ۔ راحیل جنونی انداز میں جیسے ہذیان بک رہا تھا، اور پھر وہ اپنا آخری فکرہ پورا کرنے کی حسرت لیے
बिलबिलाता हुआ एक तरफ हट गया। मोर ने इंतहाई फुर्ती से उस पर हमला किया था और पूरी कुव्वत से उसके पंडली में चोंच मार दी। कमीने, बदखसलत, धोखेबाज, राहील ने एक पैर खला में घुमाते हुए कहा, और मोर चश्मे जून में राहेल के पैर की जद से ना सिर्फ बच गया था बल्कि उसकी पिंडली पर फिर वार किया। राहील कराहते हुए एक तरफ हो गया और उसके कदम अभी पूरी तरह जमीन पर जमे भी नहीं थे कि मोर ने उसकी पिंडली पर एक चूंच और रसीद कर दी, और उसके बाद तो यूं लगा जैसे वो ये भूल ही गया हो कि उसका मुकाबला इस वक्त सिर्फ सांप से नहीं, इंसान नुमा सांप से है। राहील मोर के आगे से निकलकर भागने की बजाय दाएं बाएं उछल कूद रहा था, और राहील की दिफाई उछल कूद के बावजूद मोर ने उसे कई जगहों से जख्मी कर दिया। राहील शलवार सूट में था और उसकी सफेद शलवार पिंडली के करीब कई जगह से सुर्ख हो गई थी, और राहील के चेहरे पर खौफ और नफरत के रंग फैले हुए थे। मोर पूरे जोशो खरोश से हमले कर रहा था और उसका हर लम्हा किसी न किसी सूरत कामयाब हो रहा था। मोर ने जब उछल कर राहील को किसी सांप की तरह अपने दोनों पंजों में दबोच लेने की कोशिश की तो प्रोफेसर के मुंह से एक गंदी सी गाली निकली, और फिर दूसरी लम्हे खुद मोर की गर्दन राहील के हाथों में थी और वह अपना मुंह दूसरी तरफ किए उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त राहील की हालत उस बंदर जैसी थी जो सांप की गर्दन पूरी कुव्वत से मुट्ठी में दबाए सांप का सर जमीन पर रगड़ने में तेजी दिखाता है। यही कैफियत उस वक्त राहील की थी, और वह मोर की तरफ देखे बगैर उसकी गर्दन मरोड़ रहा था, और मोर अपनी जान की परवाह किए बगैर राहील को पंजों ही से जख्मी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना सिर्फ मोर को नाकामी हुई बल्कि वो अपनी जान से भी गया। जब मोर ने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया तो राहील ने उसे किसी चिड़िया ही की तरह एक तरफ उछाल दिया। उस वक्त राहील का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं था। यूं लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी मुजरम की गर्दन तन से जुदा की हो। राहील और मोर पर आशा बेगम की निगाह पड़ते ही वो वहीं रुक गई थी, और उसने हैरत में डूबी आंखों से मोर और राहील की लड़ाई और फिर मोर के अंजाम को देखा। वो नामालूम क्यों सहरददा सी हो गई। अगर वो चाहती तो मोर को मरने से बचा सकती थी, लेकिन जब राहील ने मोर को एक तरफ उछाल दिया तो आशा बेगम को होश आया। उसने अपने बराबर खड़ी हुई ज़ाहरा की तरफ देखकर कहा, ज़ाहरा जल्दी करो, भागो, कुत्ते छोड़ दो। और आशा बेगम की आवाज़ सरगोशी से ज्यादा तेज नहीं थी। उसके बावजूद भी राहील ने सुन ली और उसकी तरफ यूं देखा जैसे अभी उस पर हमला कर देगा। तुम जल्लाद हो, वैशी हो, राहील वैशी। और आशा बेगम ने फिर सरगोशी की। उसकी आंखों में दहशत और हैरत के रंग गुड़मुड़ से हो गए थे। लेकिन तुम मेरे बंगले से बाहर नहीं जा सकोगे। नहीं आशा, नहीं, अब तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। अब मैं तुम्हारा कैदी नहीं रह सकूंगा। तुम। और राहील ने फकरा अधूरा छोड़कर उस सीमत देखा जिधर से कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। चंद लम्हे बाद ही वो दराज कद और लंबोतरे मुंह के शिकारी कुत्ते आशा के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनका रुख राहील की तरफ था और वो गुर्राते हुए राहील को यूं देख रहे थे जैसे फाड़ खाने का इरादा रखते हों। ये कुत्ते मेरे एक इशारे पर तुम्हें फाड़ खाएंगे, आशा ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। बेहतर यही है कि चुपचाप अपने कमरे में वापस चलो। राहील ने कुत्तों की तरफ निगाहें हटाए बगैर तंदिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आशा, ये तुम्हारे शेर जैसे कुत्ते मेरे लिए बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इनके राहील, आशा ने राहील के फिक्रे को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, और ज्यादा बेहतर यह है कि हम दोस्ताना फिदा बरकरार रखें। दोस्ताना फिदा। और राहील ने आशा के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं आशा कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, और फिर हमारे दरमियान दोस्ताना फिदा कैसे बरकरार रह सकती है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं राहील, दोस्त। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं आशा, और तुम्हारे साथ जो मैंने चंद दिन गुजारे हैं ये मेरे लिए बरसों से कम नहीं। इन बरसों में मुझे दोस्त और दुश्मन की तमीज हो गई है। मैं समझ गया हूं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठ कर ये गुफ्तगू करें? आओ ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, आशा ने नरम लहजे में कहा। और मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने यहाँ रोकना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझकर भागने की कोशिश करोगे तो फिर शायद। आशा, राहील ने फूंकार जैसी आवाज में कहा, मेरा ख्याल है कि मेरे बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो, इसलिए मुझे रोकने या कैद रखने का ख्याल कम अज कम तुम्हें तो नहीं आना चाहिए। और मैंने अब फैसला कर लिया है कि यहाँ नहीं रुकूंगा। चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जाने से कबल तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहती हूँ। राहील ने चंद लम्हे गौर किया और फिर धीमी आवाज में बोला,
ٹھیک ہے، آؤ ہم کھلی فضا میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں لاکھ بری سہی لیکن وعدہ خلاف عورت نہیں ہوں، آشا بیگم نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے میری زبان پر اعتبار کرو، تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ ڈرائنگ روم میں ہم باتیں بھی کریں گے اور چائے بھی۔ ٹھیک ہے، آؤ۔ اور راحیل نے آشا کو فکرہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی آشا بیگم اور راحیل ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور زہرا ان کے وہاں سے چلی آئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ تم دونوں نے کئی دنوں سے شراب نہیں پی، آشا بیگم نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور میں چائے پیوں گی اور تم شراب سے شوق کرو۔ راحیل آشا بیگم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور وہ پرتفکر نگاہوں سے ڈرائنگ روم کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آشا بیگم نے شراب کی بوتل، گلاس، برف کے ٹکڑے، سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اور چھوٹی میز پر بڑے سلیقے سے رکھ دیے۔ اور تم خود جام بناؤ گے یا میں بنا لوں گا؟ اور راحیل نے دیوار پر نظریں ہٹائے بغیر ہی کہا، اور تم وہ بات کرو جس کے لیے تم مجھے یہاں لائی ہو۔ پہلے تم کچھ کھا پی لو، پھر میں کچھ پینے سے پہلے ہی تمہاری بات سننا چاہتا ہوں۔